وہ پاکستان میں ہونے والی تمام ناانصافیوں، ہر قابل مذمت چیز پر خوب تبصرہ کریں گے، آپ کو بیچارہ ہونے کا احساس دلائیں گے۔ اگر آپ تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اپنے ملک کی تمام ایسی چیزوں کی مذمت کرتے ہیں تو وہ آپ کو انٹلیکچوئل کہیں گے۔ آپ قبول کرتے ہیں کہ آپ کا ملک ایسا ہے، آپ مانتے ہیں کہ کسی وزیر اعظم نے 5 سالہ مدت پوری نہیں کی، آپ مانتے ہیں کہ اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے، آپ مانتے ہیں کہ ہمارا ملک بھیک پر چل رہا ہے، لیکن مہاراشٹر کے شہر پونے سے تعلق رکھنے والے آنند اپنے ملک میں ہونے والی ایسی کسی بھی چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ چاہے پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے، بس گفتگو کے دوران بھارت میں ہونے والے ایک ایسے واقعے کی مثال دے رہے ہیں، آنند آپ کو پھر بھی روکے گا اور بولے گا یہ ہمارے دیش کا آنترک معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو اس پر بات کرنے والے۔ آنند اتنا فرسٹریٹڈ ہے کہ اسے اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے ایک پاکستانی چاہیے۔ وہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ سامنے ایک ایسا پاکستانی ہے جو خود آنند سے زیادہ پاکستان کو کرٹیسائز کرتا ہے۔ اس بات سے بھی اسے کوئی دلچسپی نہیں کہ سامنے والا پاکستانی بائیں بازو سے تعلق رکھتا ہے، یعنی لیفٹ ونگر ہے یا وہ لبرل ہے۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ آیا آپ پاکستانی ہو یا نہیں۔ وہ یہ بھی جاننے کا خواہاں نہیں کہ دو قومی نظریہ جسے تم غلط کہہ رہے ہو، سامنے والا پاکستانی اسے تم سے زیادہ غلط کہتا ہے۔ آنند کو چاہے اس بات کا ادراک ہو بھی جائے، آنند کے اندر بیٹھا ہوا دیش بھکت اسے چپ نہیں بیٹھنے دیتا۔ آنند کے ساتھ اتر پردیش کے شہر الہ آباد سے تعلق رکھنے والا ابھینو بھی ہے، جو کہ اس شہر کو پریاگ راج کہتا ہے۔ اس کے نزدیک یوگی آدتیہ ناتھ کا سب سے بڑا کارنامہ شہروں کے نام تبدیل کرنا تھا۔ آنند اور ابھینو چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک ہندو ریاست بنا دیا جائے۔ ان کے سامنے اگر آپ اسامہ بن لادن کو دہشت گرد کہیں، وہ ناتھورام گوڈسے کو دہشت گرد نہیں کہیں گے بلکہ اسے اپنا ہیرو مانیں گے۔ گاندھی کو غلیظ گالیاں دیں گے اور مسلمانوں کو پیسفل کمیونٹی کہیں گے، ایک تنزیہ طور پر۔ پاکستان میں سیلاب سے جانے والی لاکھوں جانیں ان کو دلی سکون دیتی ہیں۔ اردو کو دیکھ کر یا اردو کے چند الفاظ سن کر انہیں غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہندی میں بات کیجیے۔ پھر آتا ہے بھوپال سے مکیش، جس کے سامنے آپ اردو کا کوئی بھی مشکل لفظ بول دو وہ واہ واہ کرتا چلا جائے گا۔ اردو سن کر مکیش جیسے لوگ باولے ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اگلا بندہ شاعری کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی جان ہمیں آپ کی بھاشا بہت پسند ہے، آپ پاکستان میں اردو بولتے ہیں، مجھے بھی اردو بہت پسند ہے۔ اس نے کبھی پاکستانی پنجابی یا پٹھان سے اردو نہیں سنی، اگر سن لے تو ایسا نہ کہے۔ اگر آپ کولکتہ سے تعلق رکھنے والی پریتی کو بولیں کہ آپ پنجاب سے ہیں تو وہ سمجھتی ہے آپ انڈین ہیں۔ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں۔ پریتی کو لگتا ہے کہ پنجاب صرف بھارت میں ہے۔ وہ یہ سن کر ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ پاکستان میں بھی پنجاب ہے اور بھارت سے زیادہ پنجابی پاکستان میں بولی جاتی ہے۔ پہلے تو وہ سمجھتی ہے کہ آپ سکھ ہیں، پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں آپ مسلمان ہیں لیکن پنجابی بولتے ہیں۔ پریتی جیسے عام بھارتیوں کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سارے مسلمان ہیں اور سارے اردو بولتے ہیں اور ساری خواتین برقع پہنتی ہیں اور شرعی نظام ہے، یعنی شریعہ لاء ہے۔ میرے خیال میں یہ وہی امیج ہے جو ہمارے حکمران بنانا چاہتے تھے۔ مبارک ہو، وہ اس سے کہیں زیادہ بن چکا ہے۔ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ طالبان آپ کی پھپھی کے بیٹے نہیں، ان کی کارستانیاں میرے کندھوں پر مت ڈالو۔ پہلے دیکھ تو لو کہ سامنے والا پاکستانی جو خود ان کو غلط کہہ رہا ہے لیکن اندر سے ان کو پھر بھی لگتا ہے کہ اندر سے میں بھی ویسا ہی ہوں، بس جان بوجھ کر روشن خیال بن رہا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بس پاکستان کو گالی پہ گالی دیتے رہو۔ اگر آپ نے غلطی سے بھی یہ بول دیا کہ ویسے ہمارے ناردرن ایریاز بھی بہت خوبصورت ہیں، وہ آپ کو آتنکوادی قرار دے دے گا۔ روشن خیال اور آزاد خیال بھارتی نوجوان بھی کافی ڈوگمیٹک اور ڈیلیوژنل ہوتے ہیں۔ حب الوطنی اپنی جگہ، مگر آپ کا بھارت اتنا مہان ہے کہ تمام سائنسی ایجادات، تمام فلسفہ اور اصل ترقی یہیں پر ہوئی ہے، باقی تو بس چنے ہی بیچ رہے ہیں۔ یہ انڈین سپرمیسسٹ تصوریت کی آسمانی حدیں بھی پار کر جاتے ہیں۔ کچھ اندھبخت چند بڑے شہروں میں بڑی عمارتیں اور اڈانی کو تیسرا امیر ترین شخص دیکھ کر آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور ان کو بھارت میں غربت اور اقلیتوں پر ظلم نظر ہی نہیں آتا۔ اگر آپ اس کی نشاندہی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔
اگر کوئی بھارتی اس کی نشاندہی کرے تو وہ اسے کہتے ہیں تو پاکستان چلا جا۔ شیوراج جو کہ ممبئی سے ہیں، مجھے دیوناگری رسم الخط سکھاتے ہیں اور میں انہیں اردو لکھنا سکھاتا ہوں۔ شیوراج خدا کو نہیں مانتے اور سیاسی طور پر ایک کمیونسٹ ہیں۔ وارانسی یعنی بنارس سے عامر سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، لیکن ان کو اپنا سیکولرزم بہت پیارا ہے۔ اس سیکولرزم کو آنند اور ابھینو سیکولرزم کہتے ہیں۔ آنند کو بڑا شوق ہے کہ بار بار آپ کو بتائے کہ ہندوستانی غیر ملکی کمپنیوں کے CEOs ہیں۔ آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں وہ آپ کو پھر بھی بتائے گا۔ آنند کو لگتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، وہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے نکلنے کے حل دیتا رہتا ہے، لیکن کوئی بات انڈیا پر آپ غلطی سے بھی کر دیں تو بھائی یہ ہمارا آنترک معاملہ ہے۔ اس سے اگر آپ سلام لیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، رادھے رادھے نمستے، اور ہاں اللہ حافظ مت بولیں وگرنہ بات مت کیجیے، ہمیں آپ کے اللہ کا نام نہیں سننا۔ شکریہ۔